چھوڑو مجھے۔ وہ نیم اندھیرے میں انجان شخص کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اب آواز آئی تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا، وہ اس کو دسترس میں لیتا ہوا بولا تو نینا گھبرا گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ انجان شخص اس پر حق جتا رہا تھا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک روز اس کی تائی کو پتہ چلا تو اس نے اسے تہ خانے میں بند کر دیا۔ وہ وہاں بھی اس تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اسے حویلی سے نکال دیا گیا۔ وہ جنگل میں بھٹک گئی۔ ملک فرقان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنا بنانے کی چاہ میں اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنی گاڑی تک لے آیا اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہی اس پر گہری نیند میں شدید ٹھنڈ کی وجہ سے وہ رضائی اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پوری حویلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ اچانک باہر شدید بارش اور ہوا کی وجہ سے اس کے کمرے کی کھڑکی ہلنا شروع ہوئی تو وہ نیند میں کسمسائی۔ باہر بارش دیکھ کر وہ اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کے کھلے ہوئے پٹ بند کیے اور سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایک پل کو اسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ جلدی سے موم بتی جلائی، سارا کمرہ چھان مارا مگر اسے ایسا کچھ نہیں ملا۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ بیڈ ٹوٹا ہوا تھا اور ذرا سی کروٹ بدلنے پر وہ اچھی خاصی آواز کرتا تھا۔ اسی آواز کے ڈر سے وہ اکثر ایک ہی کروٹ لیے سوتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو بازو بھی درد کرنے لگتے تھے۔ آج بھی اس کے بازو میں ہلکا سا درد تھا۔ وہ بیڈ پر دوسری کروٹ لیے سو گئی۔ وہ لیٹی تو محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں کوئی اور بھی آ کر لیٹا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک آخری موم بتی جو اس نے جلائی تھی وہ اب بجھ چکی تھی۔ کون ہے یہاں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو کسی دوسرے انسان کی سانسوں کی تپش سے اسے اپنے گردن کے پاس محسوس ہوئی۔ پل بھر کو اسے لگا کہ جیسے کسی نے اسے پیرالائز کر دیا ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بے حد قریب تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو مقابل سمت وجود مسکرا کر رہ گیا۔ بھلا اس کی یہ کمزور سی دلیل کس کام کی تھی؟ حویلی کے تیسرے فلور پر موجود یہ کمرہ اسٹور روم کا خاکہ پیش کرتا تھا۔ ایک بھی آواز باہر آئی تو زبان کاٹ دوں گا، وہ گھبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ایک مرد کو اپنے اتنا قریب پا کر خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس کے اتنے قریب بھی آ سکتا ہے۔ چاہے ملازمہ کے طور پر حویلی والے جتنے بھی ظلم کریں، مگر کسی نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہو ورنہ میں شور کروں گی۔ ابھی وہ بولی ہی تھی جب وہ بھاری وجود اس پر اپنا دباؤ بناتے ہوئے اس کے بازوؤں کو سخت ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی گستاخیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کو
اپنے دسترس میں لے گیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ جو کوئی بھی تھا، اس کا لمس اسے بے چین کر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر مقابل سمت شخص جو کوئی بھی تھا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ گردن سے ہوتے ہوئے ماتھے تک آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تو جیسے سانس روک کر ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گردن دبا دے گا۔ کون ہو تم؟ وہ روتے ہوئے بولی تو مقابل سمت شخص بیزار ہو کر اس کے بازو سختی سے تھام گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، آواز آئی تو ساری ویلی اکٹھی کر لوں گا، اور پھر اپنی عزت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ گرایا تو نینا کام کر رہ گئی۔ اس کا اصل نام ناسنین تھا، مگر سب پیار سے اسے نینا بلایا کرتے تھے۔ شش، آواز نہ آئے۔ وہ ابھی بولنے ہی لگی تھی جب اس آدمی نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اسے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بغیر آواز کیے روتی رہی۔ اس آدمی کی بھاری وجود کی وجہ سے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے مدہوش دیکھ کر دھکا دیتے ہوئے اسے مدہوش دیکھ کر اس پر ہٹی، پلنگ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ گدے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہیں آئی، البتہ وہ شخص شدید غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے وزن سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس سے قد میں بہت بڑا تھا۔ اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے اور اپنے درمیان سارے فاصلے مٹا کر رہ گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ کل کا دن ہی نہ دیکھ پائے۔ وہ چور اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ جسے چور کہہ رہی تھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، مگر مقابل سمت شخص کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ زبردستی اسے پکڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے بیڈ تک لایا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی جسے وہ آدمی اپنے ہاتھ کے زور سے دبا گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اب کی بار آواز آئی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ وہ بولا تو اس کی آواز سن کر وہ اندازہ نہیں لگا پائی، البتہ اس کو پرے کرتے وقت وہ یہ جان چکی تھی کہ اس آدمی کی داڑھی اچھی خاصی بڑی تھی اور بال کافی گھنے تھے۔ وہ اس کے بال ہاتھوں سے کھینچ کر رہ گئی، مگر وہ شخص ڈھیٹ بنا چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ دور رہو مجھ سے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو اس آدمی کا قہقہا نکل گیا۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کی سحر زدہ آواز سن کر ایک پل کو تو وہ خاموش رہی، مگر وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا وہ اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش میں نیچے جا گری۔ ایک کیل اس کے ہاتھ میں چبھ گیا تھا۔ وہ درد سے کراہی تو وہ شخص ایک جھٹکے میں اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیل نکال کر پھینکی اور رومال اس کے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ مجھے میرا کام کرنے دو، 10 منٹ میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس کی بھاری آواز نینا کے کان میں گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی، بے بس لڑکی جو اس مضبوط شخص کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روتی یا مزاحمت کرتی،
وہ شخص اس کے منہ پر پٹی باندھ گیا تھا۔ وہ پٹی کھولنے ہی لگی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو دبوچے اور اپنی گرفت میں لیے۔ اس پر جھکا وہ تڑپ کر رہ گئی، کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ زلیخا بی بی کی آواز دروازے کے باہر سے آئی تو وہ بولنے کی کوشش میں اس شخص کو پیچھے ہٹانے لگی، مگر وہ اس پر حق جتاتے ہوئے اس کے پاس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جلدی بولو کہ میں ٹھیک ہوں، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ غصے میں بولا تو نینا کانپ کر رہ گئی۔ وہ دیو قیامت تھا۔ بولو، ورنہ اس کے اپنے وجود کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ہاتھ بولنے پر مجبور کرتے رہے۔ اسے سوچ میں ڈبو دیکھ کر مقابل شخص کے ہاتھوں کی حرکت اس کے وجود پر بڑھنے لگی تو شرم کے مارے اس کے گال لال ہونے لگے۔ میں بولتی ہوں تم دور رہو، وہ جلدی جلدی بولی تو وہ شخص مسکرا کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی طبیعت خراب ہے اور پلنگ ٹوٹ گیا ہے۔ اوپر سے پنکھا گرا تھا۔ اس کی آواز میں نمی جان کر زلیخا بیگم پریشان ہو گئیں۔ وہ ان کے گھر کی ملازمہ تھی جس نے نینا کو پالا تھا۔ بیٹی تم میرے کمرے میں آ جاؤ، وہ دروازہ بجاتے ہوئے بولی تو نینا خوف زدہ ہو کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جس نے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سے بولو چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھے اپنا حق وصولنا آتا ہے، وہ سختی سے کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لینے لگا تو وہ مچل کر رہ گئی۔ میں بولتی ہوں بس تم مجھ سے دور رہو، وہ جلدی سے اس سے فاصلہ بنا گیا۔ آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ بدتمیزی سے بولی تو زلیخا بی بی پریشان ہو کر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ شخص کچھ نہیں کر پائے گا، مگر وہ ایک جست میں اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی، مگر وہ بہت مضبوط تھا۔ ہزار مزاحمت کرنے پر بھی وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ساری رات وہ اس کے جسم سے کھیلتا رہا اور اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، اور ساری رات وہ تڑپتی رہی۔ صبح اٹھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے ہاتھ پر بندھے ہوئے اس رومال کو۔ وہ اس رومال کی خوشبو محسوس کر کے رہ گئی۔ اتنی خوبصورت خوشبو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اس شخص کی بے باک سرگوشیاں اور حرکتیں یاد آئیں۔ وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ رونے لگی، نہ جانے اس کے کردار کی گواہی کون دے گا۔ کل کو کچھ ہو گیا تو وہ کس کس کو صفائیاں دیتی پھرے گی، یا اس کے ساتھ بھی اس کے ماں والا سلوک کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی وہ تڑپ اٹھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ زلیخا بیگم کو بتانے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ بستر پر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جب زلیخا بیگم پریشان ہوتے ہوئے دروازہ بجا گئی۔ نینا بیٹی تم ٹھیک ہو؟ میں تمہارے لیے دوائی لائی ہوں۔ ان کے کہنے پر نینا مسکرا کر رہ گئی۔ پوری حویلی میں ایک وہی تو تھی جنہیں نینا کی فکر تھی، ورنہ سب کے لیے اس کا وجود معنی نہیں رکھتا تھا۔ کہنے کو تو زلیخا بیگم اس کی حویلی کی ملازمہ تھی، مگر نینا کی والدہ کے جانے کے بعد انہوں نے ہی نینا کو پہلی بار گود میں اٹھایا، اسے دودھ پلایا اور اپنی بیٹی کے طور پر پالا۔
اس کی فکر کی تھی اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آج وہ 20 برس کی ہو چکی تھی۔ شرم کے مارے نینا زلیخا کو کچھ بھی نہیں بتا پائی۔ اگر وہ بتا بھی دیتی تو کیا وہ یقین کر لیتی؟ نینا کے ذہن میں بار بار یہی سوچیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان سی ہو کر ٹوٹی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی۔ بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ تم خاصی پریشان دکھ رہی ہو۔ زلیخا بیگم نے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات والے واقعے کے متعلق زلیخا بیگم کو بتائے یا چھپا لے، کیونکہ اسے اتنا پتہ تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کی عزت کی دھجیاں بکھر جاتی۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس شخص نے اسے وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی اس کے بارے میں بتایا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ وہ گھبرائی سی نفی میں سر ہلا گئی۔ زلیخا بیگم کو تھوڑا عجیب لگا، مگر اس کی خراب طبیعت کے باعث وہ کچھ نہیں بولی۔ بیٹی، کہو تو سر دبا دوں؟ زلیخا بیگم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ نم آنکھوں سے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں مائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا آرام کرنا چاہوں گی۔ آپ کو پتہ تو ہے پھر کام کا وقت ہو جائے گا۔ چچی مجھے کہاں آرام کرنے دیتی ہیں؟ وہ بولی تو لہجہ اتنا اداس اور غمگین تھا کہ زلیخا بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کاش اس روز ایسا کچھ نہ ہوا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ آج شہزادیوں کی سی زندگی جی رہی ہوتی۔ نہ جانے اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی ماں کو اس حویلی سے دھکے مار کر نکال دیا گیا اور 1-2 گھنٹے کی بچی کو کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ اس دن کو یاد کر کے زلیخا بیگم کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ مائی، آپ پھر رونے لگی؟ وہ اپنا درد بھول کر مائی کی طرف بڑھی، جو اکثر اس کو اس حالت میں دیکھ کر غمگین ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں بیٹی، تم بس آرام کرو۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نینا کو کچھ عجیب ہونے کا شدت سے احساس ہوا، مگر کچھ نہیں کر پائی۔ دوائیوں نے اپنا اثر دکھایا تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے سو چکی تھی۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس دوبارہ سے ہوا تو وہ تڑپ کر اٹھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کل کی رات نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس شخص کی یاد نے اس میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ سارا دن وہ کسل مندی سے لیٹی رہی۔ آج تو تائی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی چچی جان اس کے کمرے میں آئی۔ وہ پریشان تھی، اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ وہ سوتی رہی۔ رات 9 بج رہے تھے، یہ شدید سردیوں کے دن تھے۔ 9 بجے تو ساری حویلی والے اپنے کمروں میں دب کر بیٹھ جاتے تھے۔ ملازمین تک اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ ایسے میں دوسری منزل تو بالکل خاموشی چھا جاتی تھی اور تیسری منزل پر تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ وہ گھبرائی سی بار بار کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جو زلیخا بیگم کھول کر بھول گئی تھی۔ وہ تو بس دھوپ اندر آنے کے لیے کھول کر گئی تھی، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ واپس ہی نہیں آئی۔ یوں وہ کھڑکی کھلی ہی رہ گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں پھاڑے اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ شخص پھر آ گیا تو یہ سوچ کر ہی وہ کام کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جاتی اور اسے بند کر پاتی، اسے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بھاری بوٹوں اور پھولی ہوئی سانسوں کی آواز نے اسے متحرک کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کھڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر اس کا پاؤں اٹکا اور وہ زمین بوس ہوئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی آنکھوں کے بالکل پاس
مردانہ بھاری بوٹ دکھائی دیے۔ ڈر کے مارے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے اس شخص کو دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ وہ کھڑکی کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔ نینا خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ اس کے کمرے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہی اسے بستر تک لایا۔ وہ تڑپ کر اسے دھکا دینے لگی، مگر وہ مضبوط شخص اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور اب چھوڑنے کو انکاری تھا۔ وہ رونے لگی، اب کیوں آئے ہو؟ میری زندگی تو برباد کر دی ہے تم نے۔ وہ بولی تو وہ شخص اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں کہوں تمہارے منہ سے صرف تب آواز نکلنی چاہیے۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کا منہ نوچ کر رہ گیا۔ وہ تڑپ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بے حس شخص نے اس کے دانت تک توڑ دیے ہوں۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آخر کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اسے بستر پر زور سے دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا۔ وہ مزاحمت کر کے رہ گئی۔ اس پر جھکا اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ فجر کی اذان ہوئی۔ نینا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے پورے بھاری وجود کے ساتھ اس پر حق جتا رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھے تھا۔ وہ روتے ہوئے زور سے اس کے سر کے بال نوچ کر رہ گئی۔ وہ تڑپ کر دور ہوا، اپنے کپڑے اٹھائے اور اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ نینا زاروں کی طرح رونے لگی۔ اگر کوئی اسے اس طرح روتا دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر حویلی کے مکین اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ملازمین حویلی سے ذرا فاصلے پر بنے ہوئے کوارٹرز میں سو رہے تھے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، البتہ نینا کی عزت بھی ساتھ لے گیا۔ وہ روتی رہی۔ اپنا پردے سے بے نیاز جسم دیکھ کر اسے خود سے گھن محسوس ہوئی۔ جلدی سے وہ رضائی میں گھس کر خدا کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ صبح وہ جاگی تو اس کے کمرے کا دروازہ مسلسل بجایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے کپڑوں کی طرف بڑھی اور فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے باہر تک آئی۔ گردن پر نشان دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دور رکھا ہوا پاؤڈر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، وہ جو چچی نے ایکسپائر ہونے پر ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اٹھا لائی تھی۔ جلدی سے اس داغ کو چھپاتے ہوئے وہ دوپٹہ لپیٹ کر دروازے تک آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری۔ کون تھا وہ جو رات کو تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا؟ جمیلہ بیگم گھراتے ہوئے بولی تو نینا پریشان رہ گئی۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ سچ سچ بتاؤ کون تھا؟ وہ یہ ملازمہ اس کی بات کی گواہ ہے کہ اس نے تمہارے کمرے میں کھڑکی سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلی گئی نا اپنی ماں پر۔ حویلی والوں کا خون بھی تم پر اثر نہیں کر پایا، فحاش ماں کی بیٹی۔ وہ بولی تو منہ سے زہر اگلنے لگی۔ نینا کی ماں کے ذکر پر تڑپ کر رہ گئی۔ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے جمیلہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اٹھاؤ اس بدذات کو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ اس کا چہرہ مجھے دوبارہ دکھائی دیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ شبانہ نامی ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نینا رونے لگی۔ 3 ملازمہ اسے گھسیٹتی ہوئی تہہ خانے تک لائی اور اس بات کو راز رکھا گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو حویلی والوں کی روایت میں شامل تھا،
जिस इंसान की कोई बात इन्हें नागवार गुजरती वो इस इंसान को सख्त सज़ा देने के लिए इसे तय खाने में डाल देते थे, जहाँ अक्सर लोग अपनी मौत पर आप मर जाते थे। जो ना मरता उन्हें मार दिया जाता। वो अपना अंजाम सोच कर ही काम गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसे अपने इर्द गिर्द इसी शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। बिल्कुल वही खुशबू और आहट का अंदाज भी एक जैसा था। वही शख्स को गालियां देने लगी, मगर मुकाबिल सिमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना काम करके वहां से निकल गया। तय खाने की एक ही चाबी थी जो जमीला बेगम के पास रहती थी, तो फिर वो यहाँ कैसे आया था? वो इस बात से अनजान सारी रात रोती रही। 2 महीने हुए इसकी डेट मिस हुई तो वो तड़प कर रह गई। जुलेखा बेगम कई बार जमीला से दरख्वास्त कर चुकी थी कि वो इन्हें एक बार नैना से मिलने दे, मगर हर बार इन्हें धुतकार दिया जाता, यहाँ तक कि इन्हें हवेली से भी निकाल दिया गया। जमीला बेगम को मुलाजमा ने नैना की हालत का बताया तो वो शदीद गुस्से में तहखाने में दाखिल हुई। किसका गुनाह अपने पेट में पाल रही हो? सच बताओ, कौन है वो, वरना अगली सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वो गुस्से से घरा रही थी। इनके मुंह से थूक निकलकर नैना के मुंह पर आ रही थी, मगर वो खामोश रही। न जाने वो कौन था। वो इस बात से अनजान थी। इसकी खामोशी को देखकर जमीला बेगम खुद पर काबू नहीं रख सकी और इसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ाते हुए कमजोरी की वजह से दूर जा गिरी। हफ्ते में इसे सिर्फ 3 बार खाना दिया गया था और इस बेरहम शख्स की वजह से आज वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। जमीला बेगम ने इसे बाजू से पकड़ा और मुलाजमा की मदद से घसीट कर सुल्ताना बेगम के पास ले आई। जब इन्हें नैना की इस हालत का पता चला तो वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनी नैना की तरफ बढ़ी। तुम्हारी घटिया माँ ने भी यही हरकत दोहराई थी और देखो आज बेटी भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। वो तो मेरे बेटे से शादी करके भी खुश नहीं थी, एक मुलाजिम के साथ पाई गई थी, और इसको देखो, ना जाने किसके साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। वो सख्त लहजे में बोली तो नैना तड़प कर रह गई। दादी जान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फेंक दो इस घटिया माँ की बेटी को। आइंदा इसका चेहरा भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। वो गुस्से से बोली तो नैना ने सबकी तरफ मदद तलब नजरों से देखा। बोलने की इसमें हिम्मत नहीं थी। मुलाजमीन इसे घसीट कर ले गए। हवेली की औरतें जो पर्दा करती थी, यहाँ तक कि खवातीन मुलाजमीन को भी नौकरों ने देखा हुआ नहीं था। तमाम औरतें पर्दा करती थी और आज हवेली की बेटी को इन मुलाजमीन के हवाले कर दिया गया था। वो बगैर किसी चीज़ के लिहाज किए बाजुओं से घसीट कर इसे हवेली के पिछले गेट के बाहर फेंक चुके थे, जहाँ कुछ फासले के बाद से ही जंगल शुरू हो जाता था। वो घना जंगल किसी की भी मौत की वजह बन सकता था। उसे वहाँ छोड़ दिया गया। वो रोती रही मगर किसी ने परवाह नहीं की। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो हाथ में एक लकड़ी लिए आगे बढ़ने लगी। सुबह का वक्त था, कहीं अंधेरा नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। वो चलने लगी। कमजोरी की वजह से चल भी नहीं पाई थी। इसे पता था कि इसी जंगल में कई सेबों के दरख्त मौजूद हैं। अभी थक हार कर वो बैठी ही थी जब इसकी गोद में 2 सेब गिरे। वो तड़प कर इनको देखकर रह गई। आंखों की चमक बढ़ गई थी। इसने जैसे ही पहला निवाला लिया, कोई शख्स इसके मुकाबला खड़ा हुआ। इसने देखते ही वो पहचान नहीं पाई। आंखें छोटी किए शख्स को देखने में मसरूफ थी, जबकि इस लड़की को वहां देखकर वो आदमी हैरान था। 5 फुट 5 इंच की वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। नीली आंखें अजीब सा दर्द बयान कर रही थी, जबकि लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। कौन हो तुम?
وہ بولی تو لہجے میں صدیوں کی تھکن سوار تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، ایک بھی آواز منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا تو نینا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اسے یہ آواز سنی سنی لگ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا مگر اس نے یہ آواز کہیں تو سنی تھی۔ وہ شخص اسے بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس شخص کو بار بار دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کہیں تو اسے دیکھا ہے، شاید حویلی میں کسی ملازمن کے طور پر۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر اپنا پہلے والا سوال دہرایا تو وہ آدمی زیر لب مسکرانے لگا مگر کچھ بولا نہیں۔ نینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ بے شک وہ ایک وجیح مرد تھا مگر اس کے لیے غیر تھا، اور نہ جانے وہ اسے کس مقصد کی وجہ سے یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ گاڑی میں بھی اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، جیسے اس کے بھاگ جانے کا ڈر ہو۔ اچانک اس کے ہاتھ پر نینا کی نظر پڑی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ شخص اس کے سامنے موجود تھا، وہی جو اس کا مجرم تھا۔ اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ وہی ہے، بالکل ویسا ہی رومال جو اس رات اس شخص نے اسے دیا تھا، ویسا اس آدمی کی جیب میں موجود تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے وارننگ دے رہا ہو۔ وہ گھبرا گئی مگر چلتی گاڑی سے اترنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کیوں کیا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ یکدم ہر بات بھلا کر اس پر جھپٹتے ہوئے بولی تو وہ کھانس کر رہ گیا۔ گاڑی ان بیلنس ہوئی تھی اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا گاڑی ایک طرف روک گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بولا تو نینا کام کر رہ گئی۔ گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی کمزور سی آواز سن کر ملک فرقان ہنسنے لگا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولا تو نینا اس سے فاصلہ بنا گئی۔ گھٹیا شخص، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے زور سے چلائی تو ملک فرقان نے بغیر موقع ضائع کیے جلدی سے اس کے ناک پر رومال باندھ کر رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور ایک طرف لڑک گئی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی وجہ سے وہ نیچے نہیں گری۔ ملک فرقان اپنے ہاتھ جھاڑے اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹے سے گھر لے آیا جو لکڑی کا بنا تھا۔ بڑے سے پہاڑ کے اوپر وہ گھر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کسی کا بھی ڈریم ہاؤس ہو سکتا تھا۔ کتنے ہی لوگ لاکھوں روپے کا کرایہ بھرنے کو تیار تھے۔ وہ اس گھر میں رہنا چاہتے تھے مگر ملک فرقان اپنی چیزیں کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف چھٹیاں گزارنے ہی وہاں آیا کرتا تھا۔ وہ ہوش میں آئی، خود کو ایک بستر پر پا کر پریشان ہو گئی۔ سامنے صوفے پر وہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ناگواری واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ ملک فرقان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور فرصت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس کی نظر ابھی تک اپنے کپڑوں کی طرف نہیں گئی تھی۔ تم مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے اچانک نینا کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی تو وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ تم نے میرے کپڑے کہاں کیے؟ تم نے میرے کپڑے بدلے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو ملک فرقان ہنسنے لگا۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ یہ کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا، جبکہ اس کے اس انکشاف پر نینا منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی میں کسی کی بیوی ہوں۔ وہ ہکلا رہی تھی مگر آواز خاصی اونچی تھی۔ جب تم 13 برس کی تھی تب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ تم بچی تھی، ان سب باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ اتنا عرصہ میں نے تمہارے بغیر گزارا ہے اور وہ حویلی والے رخصتی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں تو بس طلاق چاہیے تھی، کیونکہ ان کو ڈر تھا اگر تم میرے پاس آ گئی
تو ان سے ان کا سب کچھ چھن جائے گا۔ وہ ٹکڑوں میں بات کرتے ہوئے بولا تو نینا اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ روتے ہوئے بولی تو ملک فرقان اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے پلکیں جھکا گئی۔ تمہاری ماں یعنی میری پھپھو پر ان لوگوں نے الزام لگایا، اسے بدنام کر کے گھر سے نکالا، جہاں تک کہ اسے گھر سے نکالنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی اور مار کر نالے میں پھینک دیا۔ اس سب کے پیچھے تمہارے چچا کا ہاتھ تھا، وہ میری پھپھو پر غلط نگاہ رکھتے تھے۔ پھپھو نے ایک دو بار ٹوکا تو انہوں نے الٹا میری پھپھو پر ہی الزام لگا دیا۔ پھپھو کی ساس نے بیٹے اور بڑی بہو کے کہنے پر چھوٹی بہو کو گھر سے نکال دیا۔ دراصل تمہارے والد ملک قاسم ملک ہاشم کے سگے بیٹے تھے، جبکہ ملک ہاشم کے بھائی ملک شہباز ایک عیاش فطرت شخص تھے۔ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ دولت کو طوائف پر نچھاور کر دی۔ وہ سڑک پر آ چکے تھے۔ ایک روز ملک ہاشم کو فون آیا کہ ان کے بھائی کو کسی نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا ہے۔ وہ وہاں بھاگے۔ بھائی کی تدفین کے بعد ان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ سلطانہ بیگم کی شادی ان سے کر دی جائے، کیونکہ ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے شادی تو کر لی، دو بھتیجے بھی تھے، پھر انہوں نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی جن سے قاسم خان پیدا ہوئے۔ اب ان کے 3 بیٹے ہو چکے تھے، لیکن دولت ساری ملک قاسم کے نام تھی۔ ان کا سب سے چھوٹا بھائی جو دوسرے ملک پڑھ رہا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ دونوں نے مل کر خوب کاروبار چمکایا، مگر ملک قاسم کی وفات کے بعد ان کی بیوی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ تمہیں تو تمہارے گھر کی ملازمہ نے زندہ رکھا ہے، ورنہ حویلی والوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہارا بھی قتل کر دیں۔ اور اس سب میں سلطانہ بیگم کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بھانجی جمیلہ اس حویلی پر حکومت کرے اور اس کے بچے ہی اس حویلی کے مالک کے طور پر ابھر کر سب کے سامنے آئیں۔ وہ تو تمہیں زہر دینا چاہتی تھی، مگر زلیخا بی بی کی وجہ سے تم آج تک زندہ ہو۔ میرا نکاح بھی انہوں نے اس شرط پر کیا تھا کہ یہ حقیقت میں کسی کو نہ بتاؤں، جبکہ پھپھو چھٹی میں بابا کو ایک بات لکھ کر بھیجا کرتی تھی، اور تب بھی ہمارے درمیان بات کروانے کا ذریعہ زلیخا بی بی ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں تم سے ملوں، مگر حویلی والوں سے ڈرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے حویلی والوں کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو نینا جہاں کھڑی تھی وہیں نیچے بیٹھی چلی گئی۔ اس کے اپنوں نے دولت کے لیے کیا سے کیا بن چکے تھے، انہیں ادراک تک نہیں تھا، اور اس کے چھوٹے چچا جنہیں وہ اپنے والد کی جگہ سمجھتی تھی وہ کتنے خود غرض تھے۔ بھائی کو مارنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے بہت بھیانک تھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایسا لگا جیسے آج اس کے والد کا انتقال ہوا ہو۔ اب تک وہ اس موت کو ایکسیڈنٹ سمجھتی رہی، مگر اسے اب پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے جمیلہ بیگم اور اس کے چھوٹے چچا کا ہاتھ تھا۔ کافی دیر جب وہ روتے ہوئے خاموش ہوئی تو ملک فرقان نے اسے پانی کا ایک گلاس پکڑایا، جسے وہ ایک سانس میں ہی پی گئی۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں ملازمہ سے کہہ کر کھانا بھجواتا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اسے حکم دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کئی بار جی متلایا، مگر ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر باتھ روم تک جا سکے۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نینا نے آنکھیں کھولی تو ملک فرقان کو اپنے اتنے قریب پا کر پہلے تو وہ ہڑبڑا گئی، مگر اسے پریشان دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب ہوش میں آئی ہو تو تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی۔ ملک فرقان بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے جہاں تک یاد تھا وہ سوئی تھی، مگر اسے اس طرح گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ بس میں سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ سوچے گا کیسی لڑکی ہے، ابھی اس سے لڑنے مرنے کو تیار تھی، اور اب ایسے کیسے اس کے ایک بار کہنے پر وہ آرام سے جا سوئی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔
بیٹی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زلیخا بی بی کی آواز سن کر اس نے جلدی سے صوفے کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے ان کی طرف آئی اور زور سے لپٹ گئی۔ مائی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی تو زلیخا بی بی ہنسنے لگی۔ بیٹی مجھے تو حویلی والوں نے نکال دیا تھا، پھر فرقان بیٹے نے میری مدد کی اور یہاں تک لایا۔ زلیخا بی بی نے محبت بھری نظروں سے فرقان کو دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ 2 دن بعد ہمارے ولیمے کی تقریب ہے، ہمیں شام میں ہی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، آپ دونوں تیار ہو جانا۔ وہ یہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ زلیخا بیگم اسے ملک فرقان کے متعلق بتانے لگی کہ وہ کتنا بڑا سردار ہے، مگر پھر بھی اس کے لیے یہاں کتنے عرصے سے رہ رہا تھا۔ وہ اس سے سچ میں محبت کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر نینا حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی قسمت والی ہے کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے باپ اور ماں نے خاندان والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ ایک دن بھی انہوں نے سکھ کا نہیں گزارا تھا۔ وہ ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ جب اس کے اپنے اس کا ویلکم کرنے کو تیار تھے تو وہ پھر کیوں انکاری ہوتی؟ زلیخا بیگم کافی دیر اسے زندگی کی پیچیدگیوں کے متعلق سمجھاتی گئی تاکہ وہ ملک فرقان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے۔ ان کے جاتے ہی ملک فرقان واش روم سے باہر آ گیا، کمرے کو کنڈی لگائی، کھڑکیوں کے آگے پردے برابر کیے اور اسے گود میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ وہ جیسے مسمرائز ہو کر خاموش پڑی رہی۔ جانتی ہو میں تم سے پورے 12 برس بڑا ہوں۔ جس روز ہمارا نکاح ہوا تھا اس روز میں تمہیں پانے کے لیے میں نے دن رات دعائیں مانگی ہیں۔ گاؤں میں ہزاروں لوگ ہیں جو میری واپسی کی راہ تک رہے ہیں اور میں یہاں تمہارے لیے موجود ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھنا مگر میں جانتا تھا کہ حویلی والے کسی طور پر بھی تمہیں میرے حوالے نہیں کریں گے، اس لیے مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا۔ اس کی بات سن کر نینا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو نینا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں ہر روز اس امید کے ساتھ سو جاتی تھی کہ کبھی تو کوئی ہوگا جس سے اپنی جان سے زیادہ میری پرواہ ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ میری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی تو ملک فرقان مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی چچی اور تائی نے اس پر بہت ظلم کیا تھا، اور جب ایک شخص اس سے اتنی محبت جتا رہا تھا تو وہ اسے دھتکارتی ہی کیوں، جبکہ وہ اس کا شوہر اس کا مستقبل تھا جس پر اس کی ماں کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ مرتے ہوئے بھی اسے اپنی ذمہ داری سونپ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا اور وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس کا اقرار سن کر ملک فرقان اس پر جھکا، اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑتا گیا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی کیونکہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ اچانک فرقان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے اپنے نصیب اور خدا دونوں پر بے حد بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں وہ خدا مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کا یقین دیکھ کر ملک فرقان نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے سر پر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نہ جانے وہ ایسے کب ہنسی تھی، آج اس کا نصیب اس کے ساتھ تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، فرقان اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے اس عورت کو پانے کے لیے کتنی منتیں مرادیں مانگی تھی، آج وہ اس کے پہلو میں لیٹی کتنی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پچھلے کتنے ہی سالوں سے اس کو فالو کر رہا تھا، یہاں تک کہ ملک حویلی کی ساری انفارمیشن اور وہاں کی ساری چابیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی مہینے وہاں نوکر بن کر گزارے تھے۔ بس وہ نینا کو ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ کر چکا تھا۔ اس کی محبت جیت چکی تھی۔ باقی جہاں تک ملک حویلی کا سوال تھا تو ان کو کیسے سبق سکھانا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بس وہ چاہتا تھا کہ ایک بار نینا مکمل طور پر اس کی ہو جائے تو پھر وہی کوئی قدم اٹھائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شروعات کی تو وہ لوگ نینا کو اس کی کمزوری بنا دیں گے، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔
آج اس کے پہلو میں لیٹ کر اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا پالی ہو۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ ناول اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔